بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے آپ کو اور مجھے 4 رمضان المبارک کی سحری اور اس کے بعد نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب کی، خلاق لم یزل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب کو پہلے سے بھی زیادہ رمضان المبارک کا احترام بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری عاجزانہ عبادات کو اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں ساری زندگی قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے تقلید کی اہمیت و فضیلت۔ تقلید کہا جاتا ہے کسی شخص کا کسی مجتہد کی بغیر دلیل طلب کیے ہوئے قرآن و سنت سے ثابت شدہ مسائل کے اندر دلیل پوچھے بغیر من و ان تسلیم کر لینا۔ کسی شخص کا کسی مجتہد سے دلیل طلب کیے بغیر قرآن و سنت سے ثابت شدہ مسائل کو تسلیم کر لینا، مان لینا تقلید کہلاتا ہے۔ جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مجتہد ہیں، اور آپ اور میں ہم سب غیر مجتہد ہیں، تو ہم نے کبھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جو کہ وہ قرآن و سنت سے مسائل کو ثابت کریں تو ان سے دلیل طلب کیے بغیر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ مجتہد ہیں، مجتہد یہ عالم ہونے کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ عالم ہونے کا سب سے بڑا جو درجہ ہے غیر نبی کے لیے اسے مجتہد کہا جاتا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے قرآن و سنت میں غور و فکر کرنے کے بعد
تحریر فرما دیا کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز کے دیگر ارکان کو ادا کرتے ہوئے رفع الیدین یعنی اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند نہیں کیا جائے گا. یہ آپ نے ایک مسئلہ ثابت کر دیا. اب جو مقلد ہوتا ہے، ماننے والا ہوتا ہے، وہ اپنے امام سے اس پر دلیل طلب نہیں کرتا کہ آپ نے یہ جو مسئلہ ثابت کیا ہے یہ کس حدیث سے ثابت ہے، قرآن کی کس نص سے یہ آپ نے مسئلہ ثابت کیا ہے. بغیر دلیل کے اور دلیل پوچھے بغیر اپنے امام کے ان مسائل کو جو قرآن و سنت سے ثابت ہوں منو ان تسلیم کر لینا تقلید کہلاتا ہے. اس طرح سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں مسائل حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے قرآن و سنت میں غور و فکر کرنے کے بعد امت کی بہتری کے لیے آپ نے مدون فرمائے، تدوین فرمائی، ان کو تحریر کیا. آج جن پہ عمل کر کے ہم اپنے لا تعداد مسائل کو حل کرتے ہیں اور پیش آمدہ مسائل یعنی وہ مسائل، میں انشاءاللہ آگے چل کے عرض بھی کروں گا، وہ مسائل کے جو بظاہر نہ تو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہوئے اور نہ ہی بظاہر احادیث طیبات میں ان کا ذکر آیا، مگر جس طرح امت آگے بڑھتی چلی جائے گی اور بڑھتی رہے گی، نئے نئے مسائل جنم لیتے رہیں گے، وقت کے علماء اپنے ائمہ کے بیان کردہ، وضع کردہ قانون اور اصول اور ضوابط کے مطابق مسائل کو حل کرتے رہیں گے اور امت کو گمراہی سے، ضلالت سے اور دین سے منحرف ہونے سے بچاتے رہیں گے. تقلید کے معنی یہ ہے آنکھیں بند کر کے اپنے امام کے قول پر اعتماد اور اعتبار اور یقین کرتے ہوئے اسے قبول کر لینا. اب تقلید کی دو صورتیں ہوتی ہیں. نمبر ایک وہ تقلید جس کو تقلید مذموم کہا جاتا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے اور وہ مناسب بھی نہیں ہے. اور ایک تقلید تقلید محمود ہے، یعنی اچھی تقلید. برے کاموں میں تقلید یا کفر میں، معصیت میں تقلید کرنا یعنی کسی کے عمل کو قبول کر لینا اور اس پہ آگے ویسے ہی عمل کرتے رہنا اور اس کی جانچ پھٹک نہ کرنا اور اس میں مزید غور و فکر نہ کرنا، جبکہ وہ معصیت پر دلالت کرتے ہوں اور حق سبحانہ و تعالی کی مخالفت کے اندر اگر کوئی شخص بغیر سوچے سمجھے کسی کی تقلید کرتا ہے، اس کی بات کو تسلیم کر لیتا ہے، فالو کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو ایسی تقلید کو تقلید مذموم کہا جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی بہت ساری آیات طیبات ہیں. مثال کے طور پہ کفار اور مشرکین کے بارے میں رب ذوالجلال نے بارہا کئی مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب کفار سے پوچھا جاتا ہے، مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ تم کفر پر کیوں بضد ہو، کیوں اڑے ہوئے ہو، شرک پر تم کیوں قائم ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آبا و اجداد کو دیکھا، وہ مورتیوں کو پوجتے تھے، وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور انہوں نے مختلف اپنے اصنام معبود بنا رکھے تھے. چونکہ ہمارے جو والدین تھے وہ بڑے دانات تھے، حاذق تھے، بڑے سمجھدار تھے اور انہوں نے زندگی بسر کی. جب وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے تو ہم بھی عبادت کریں گے. تو ظاہر ہے اس تقلید کو تقلید مذموم کہا جاتا ہے. ان کو سوچنا چاہیے تھا، غور و فکر کرنا چاہیے تھا اور ان کو لحاظ رکھنا چاہیے تھا کہ ہم جو پیروی اپنے آبا و اجداد کی کریں گے، اب مسلمانوں کو بھی حکم دیا گیا ہے، زاہد اور عابد اور متقی والدین ہوں، صالح ہوں، بزرگ بڑے ہوں، نیک ہوں، تو ان کی تقلید
اور نقش قدم پہ چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کفار جب اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو قرآن مذمت بیان کرتا ہے، اور جب اہل ایمان اپنے مؤمن والدین کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں نیک کاموں میں آنکھیں بند کر کے، قرآن ان کی تعریف بیان کرتا ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ مشرکین جب اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، قرآن مذمت بیان کرتا ہے۔ اور جب ایک بندہ مومن اپنے صاحب ایمان والدین کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے اچھے اور نیک کاموں میں، قرآن ان کی حمد بیان کرتا ہے، ستائش بیان کرتا ہے، تعریف بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ تقلید مذموم پر یہ آیت مجیدہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، قرآن کی اتباع کرو، اور قرآن کے اندر جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان احکام کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ آگے سے وہ جواب دیتے ہیں کیوں جناب، ہم تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے۔ قالو، وہ بولے، جواب دیا، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو پیروی کریں گے، ہم تو اطاعت کریں گے اپنے آباء و اجداد کی، چونکہ وہ بھی بت پرستی کرتے تھے ہم بھی بت پرستی کریں گے، چونکہ وہ بتوں کو پوجا کرتے تھے ہم بھی پوجا کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا تم پھر بھی اپنے ان والدین کی کہ جو عقل مندی نہیں ہے، بیوقوف ہیں، احمق ہیں، لا یعقلون، تم ان کی پیروی کرو گے؟ عقل ہوتی یا عقل سے کام لیتے، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جب انسان کائنات کے مظاہر میں غور و فکر کرتا ہے، چلو بھائی مظاہر پہ نہیں غور و فکر کرتا، بس اتنی بات سوچ لیتے کہ جس بت کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، جس بت کا وجود ہمارے بنانے کا محتاج ہے، یعنی جو ہمارا محتاج ہے وہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ خدا تو وہ ہوتا ہے، رب تو وہ ہوتا ہے، معبود تو وہ ہوتا ہے کہ جو محتاج نہیں ہوتا۔ ایک انسان از خود بناتا ہے اور چاہے تو اسے توڑ دے، وہ نفع نہیں دیتا، وہ نقصان نہیں دیتا، اور وہ قادر ہی نہیں ہے، اور وہ ان کی حاجت برداری نہیں کر سکتا، نفع نہیں دے سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اگر ان کے والدین لا یعقلون، بے وقوف ہوں، پھر بھی ان کی پیروی کریں گے، ولا یہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید ان لوگوں کی مذمت بیان فرما رہا ہے جو بت پرستی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بت پرستی کر رہے ہیں، ان کے والدین تو عقل مند ہی نہیں ہیں، وہ تو احمق تھے، بے وقوف تھے۔ اگر از خود وہ سوچ لیتے کہ جس بت کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، جو ہمارے بنانے کا محتاج ہے، وہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ قرآن اور سنت پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکام نازل کیے ان کی پیروی کرتے۔ انہوں نے چونکہ پیروی نہیں کی تو یہ لا یعقلون ہے، یہ احمق ہیں، یہ بے وقوف ہیں، ان میں عقل ہی نہیں اور یہ ہدایت یافتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے مذمت بیان کی۔ یاد رکھیے کہ جو معصیت پر اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی مخالفت پر جو چیز پر انگیختہ کرے، ابھارے، اس کی تقلید جائز نہیں۔ برے کام اگر کوئی شخص کرتا ہے، اگر پورا جہاں بھی کفر کرتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شرک کرتا ہے، یا پورا جہاں فراڈ کرتا ہے، پورا جہاں دجل سے کام لیتا ہے، پورا جہاں، مثال دے رہا ہوں، اگر وہ جھوٹ سے، مکر سے، فریب سے، جھوٹی قسموں سے اور کسی کے ساتھ دغا کر کے وہ اپنا معاملہ سیدھا کرتا ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سارے لوگ ایسے کرتے ہیں پھر میں کیوں نہ کروں۔ اگر وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو کر ویسا کرے گا کہ جس میں حق کی مخالفت ہوگی، وہ تقلید
وہ پیروی، وہ اطاعت، وہ فرما برداری اور وہ اتباع مذموم ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا گیا کہ جب تمہیں کسی سوال کے بارے میں اس کا جواب معلوم نہ ہو تو اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کرنا۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بس تم سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم لا تعلمون ہو، اگر تم نہیں جانتے۔ اپنی عقل سے فیصلہ نہ کرنا، اپنی عقل سے فیصلہ نہ کرنا، اہل علم سے سوال کرنا۔ سنن ابی داؤد شریف کے اندر ایک روایت ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں تھے، ہمارے ایک ساتھی کے سر میں پتھر لگا اور پتھر سے ان کا سر مبارک کھل گیا اور گہرا زخم ہو گیا۔ اب وہ اپنے سر کے مسئلے کے اندر الجھے ہوئے تھے کہ ان کو احتلام بھی ہو گیا۔ اب صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے سوال کیا کہ بھائی میرے سر میں بھی سخت ترین تکلیف ہے اور جو سر ہے وہ کھل چکا ہے اور زخم بالکل تازہ ہے، اور دوسری طرف میں نے غسل بھی کرنا ہے، میرے اوپر غسل واجب ہو گیا، مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جن سے انہوں نے مشورہ کیا تو انہوں نے ان کو جواب دیا، یہ بالکل ابتدا تھی، ابھی تربیت باقی تھی، ابھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو سکھانا تھا وہ باقی تھا، سارے کا سارا جو قرآن تھا وہ یک بارگی تو نازل نہیں ہوا، اور ساری احادیث حضور نے ایک ہی نشست میں سنا بھی نہیں دی، احکام آہستہ آہستہ لوگوں کو بیان کیے گئے۔ تو ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا، اب سر میں بہت بڑا زخم ہے اور پھر نہانے کی حاجت بھی ہے اور عبادت بھی کرنی ہے، اب یہ تین مسئلے آ گئے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سے جنہوں نے سوال کیا تھا انہوں نے غور و فکر کیا تو یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ نماز فرض ہے اور بہت بڑی عبادت ہے، اس کو ترک کرنے کی بالکل اجازت نہیں، اور نماز اور عبادت اس وقت صحیح ہوگی، نماز وہ عبادت ہے جو اس وقت صحیح ہوتی ہے جب کہ انسان پاک ہو، صاف ستھرا ہو۔ تو چونکہ آپ پر غسل فرض ہو گیا ہے، آپ تو عبادت نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، لہذا آپ پر نہانا ضروری ہے، آپ کے لیے اور کوئی راستہ اب باقی نہیں بچا، آپ کو نہانا ہی پڑے گا۔ صحابی رسول نے غسل کر لیا اور جب وہ ان کے سر مبارک میں وہ پانی پڑ گیا تو ان کا وفات ہو گئی اور وصال ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ معاملہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے، غضبناک ہوئے، اور جنہوں نے مسئلہ بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سخت ترین گرفت کی، اور اس وقت ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے مسئلہ بتایا تھا ان سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر تمہیں معلوم نہیں تھا تو کیوں ایسا نہ ہو گیا کہ تم سوال کرتے ان لوگوں سے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علم دین کا وافر حصہ عطا فرمایا ہے۔ الا سألوا اذا لم يعلموا، تم نے کیوں سوال نہیں کیا جبکہ تم جانتے ہی نہیں تھے۔ فإنما شفاء العی السؤال، بڑا جامع ترین حضور کا فرمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس بے شک جو شخص عاجز ہو، جاہل ہو، لا یعلمون ہو اور مسائل کو نہ جانتا ہو، اس کے لیے جو دوا ہے وہ سوال کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا فإنما شفاء العی السؤال، فرمایا جو نہیں جانتا، جو علم کا ادراک رکھنے سے عاجز ہے اور علم کو مستحضر یاد رکھنے سے عاجز ہے، اسے چاہیے، اس کا بہترین علاج یہ ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہ بیٹھا رہے۔ اگر وہ عالم نہیں بن سکا، کوئی مفتی نہیں بن سکا، مجتہد نہیں بن سکا، تو لا یعلمون ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ان سے سوال کرے کہ جہالت کا سب سے بڑا علاج، دوا اور شفا یہ ہے کہ بندہ نہ جانتا ہو تو سوال کر لیا کر۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان علی شان کے اندر ان لوگوں کی بھی مذمت کی کہ جنہوں نے
بغیر علم کے آگے فتویٰ جاری فرما دیا. وہ اس پوسٹ کے حامل نہیں تھے تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ بھی سوال کر لیتے ان لوگوں سے جو جاننے والے ہیں. اب یہاں پہ ہمارے لیے آج کے درس میں بہت بڑا سبق ہے. میں بہت سارے لوگوں کو سنتا ہوں وہ کہتے ہیں جناب قرآن مجید کے اندر آیا ہے, اللہ پاک نے فرمایا ہے, اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے وہ نہیں فرمایا ہوتا. ہر کس و نقص جس بیچارے کو اپنے پاؤں میں پہننے والا جوتا بھی گانٹھنا نہیں آتا, آپ اس کے پاس بھی بیٹھ کر دیکھیں ایسے لگے گا جیسے مفتی اعظم آپ ہی ہیں. وہ کہے گا قرآن کے اندر آیا ہے, حدیث پاک کے اندر آیا ہے. اور کچھ تو اتنے دلیر ہوتے کہتے میں نے خود پڑھا ہے. میں ان سے سوال کرتا ہوں یہ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں, بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ باپ زبر کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ پڑھتے سارے ہیں, سب کو پتہ ہے بسم اللہ ہے بھی ایسے ہی, بسم اللہ نہیں ہے. کیا ہے لفظ؟ بسم اللہ. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں, زیادہ پڑھے لکھے ہیں, اگر ہم تقلید نہ کریں ہم تو بسم اللہ بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے. آپ نے کبھی پوچھا, کبھی آپ نے سوال کیا کہ بسم اللہ پڑھتے ہیں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے, یا باپ پیش کیوں نہیں پڑھتے؟ کبھی سوال نہیں کیا. یہی تو تقلید ہے کہ جو قراءت کے اور لغت کے امام ہیں انہوں نے ہمیں بتایا جب قرآن نازل ہوتا تھا تو زبر زیر تو نہیں تھی, اور جب قرآن مجید کو لکھا گیا اور اس کی تدوین ہوئی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلا مصحف تیار کیا, زبر زیر نہیں لگائی. جامع القرآن سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے سرکاری طور پر لا تعداد مصاحف تیار کروا کے مختلف ممالک کے اندر آپ نے بھیجے. آپ نے بھی زبر زیرے نہیں لگائی. اب کوئی اسے بسم اللہ بھی پڑھ سکتا ہے, کوئی بھی عربی کا ویسے ہی کوئی جملہ اگر لکھ دیا جائے اور آپ 1000 بندے کو کہیں جو گرامر نہیں جانتا کہ میاں اس کو پڑھو, وہ سینکڑوں غلطیاں کریں گے, ان کو پڑھنے نہیں آئے گا, انہیں پتہ ہی نہیں ہے زبر آنی ہے کہ زیر آنی ہے, پیش آنی ہے. تو ہم نے قراء سے جو قراءت کے امام ہیں کبھی ان سے دلیل طلب نہیں کی کہ آپ نے با کے نیچے جو زیر لکھی ہے اس کی وجہ کیا ہے, اس کو زبر کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اب ایک عالم جانتا ہے, جس کو گرامر آتی ہے وہ تو جانتا ہے, اور جو قراء کے اقوال کو جانتا ہے, جو انہوں نے اصول ضابطے بنائے ہیں, جو ان اصول اور قواعد کو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہاں بسم اللہ ہے اور اس کی وجہ کیا ہے. اگر ان علماء اور ائمہ کی رعایت نہ کی جائے تو کوئی شخص قرآن مجید بھی پڑھنے کے قابل نہیں رہتا. علی ھذا القیاس ہمیں اپنی فیلڈ کے اندر بہت سارے معاملات اور مسائل میں ایک دوسرے سے سوال نہیں کرنا پڑتا. ہم بغیر سوال کیے ہوئے, بغیر غور و فکر کیے ہوئے اسے استعمال کر لیتے ہیں. ڈاکٹر ایک نسخہ لکھتا ہے, وہ کہتا ہے میاں یہ دوا استعمال کرو گے تو بچ جاؤ گے, شفا ممکن ہے. ہم نے کبھی اسے احتجاج نہیں کیا, دلیل نہیں مانگی, کبھی سوال نہیں کیا کہ آپ نے یہ جو میڈیسن لکھی ہے اور آپ نے جو یہ نسخہ میرے لیے تجویز کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے. کیوں؟ ہمیں اعتماد ہے. اگر واقعی وہ ڈاکٹر یا حاذق طبیب ہے اور پڑھا لکھا ہے اور اس نے واقعی پریکٹیکل کیا ہے, تھیوری پڑھی ہے, اور اس کی پریکٹس ایک طویل عرصے تک اس کی جاری رہی ہے اور وہ اپنے فن میں ماہر ہے, ہم سوال نہیں کرتے, اور جب اس کی ہدایات پہ عمل کرتے ہیں شفا مل جاتی ہے. علی ھذا القیاس دیکھیے, انسان کی حاجت کے لیے 2 قسم کی اشیاء ہیں. نمبر 1 جو زمین کے اوپر ہے, اور نمبر 2 جو زمین کے نیچے ہے. جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں ان تک ہماری رسائی بالکل آسان اور ممکن ہوتی ہے. جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اور جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں جو زمین کے اوپر ہے, ہم ان کو حاصل کر سکتے ہیں بہت آسان طریقے کے ساتھ. مگر وہ اشیاء کے جو زمین کے اندر اور تہوں کے اندر ہے
ہم انہیں نکال نہیں سکتے، ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہے، تو ہمیں وہاں پر ایک انجینئر کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر جتنا کام پوشیدہ ہوتا ہے اور وہ جتنی چیز پوشیدہ ہوتی ہے اتنا بڑا ماہر ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ میں اور مثال دیتا ہوں، آسان کر دیتا ہوں، پیٹرول لے لیجئے۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ جو سمجھا جا رہا ہے اور جو پریشانی کا ایٹم بم سمجھا جاتا ہے وہ ایک پیٹرول ہے۔ آپ اور میں کیوں نہیں نکال لیتے؟ آپ اور میں کیوں نہیں نکال لیتے؟ یا حکومتوں کے پاس تو سب چیزیں موجود ہوتی ہیں، تو یہ کیوں پیٹرول نہیں نکلوا لیتے؟ اس کے لیے ایک ماہر کی ضرورت ہے، وہ نشاندہی کرے گا، وہ ثابت کرے گا کہ اس فلاں زمین کے اندر پیٹرول ہے، وہاں پر وہ اپنے مختلف آلات کے ذریعے سے اس پیٹرول کو نکالے گا اور پھر اس کی صفائی ستھرائی کر کے اسے استعمال کے قابل بنائے گا۔ آپ اور میں نہیں کر سکتے، پیٹرول ہاتھ بھی لگ جائے اور نکال بھی لیں کسی طریقے کے ساتھ، اب آپ ڈائریکٹ اس کو اپنی گاڑی میں ڈال کے چلا نہیں سکتے۔ ابھی اس پیٹرول نے مختلف مراحل سے گزرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ موٹر سائیکلوں کے لیے، کچھ بڑی گاڑیوں کے لیے، کچھ جہاز کے لیے۔ آپ 70 والا پیٹرول اگر جہاز میں ڈالیں گے تباہی ہوگی، جہاز والا پیٹرول اگر اپنی گاڑی میں ڈالیں گے تباہی ہوگی۔ کس نے آپ کو اور مجھے بتایا؟ دیکھو، جو زمین کے اندر چیزیں پوشیدہ ہیں وہ ہم نکال نہیں سکتے، نکال لیں تو قابل استعمال نہیں، ہمارے لیے قابل استعمال نہیں، استعمال نہیں کر سکتے ہم۔ اسی طرح میرے بھائی، قرآن و سنت میں بھی جو مسائل ہیں کم از کم وہ دو طرح کے ہیں۔ بعض وہ مسائل ہیں جو بالکل ظاہر ہے، جو بالکل واضح ہیں، جو بالکل واضح ہیں اور ان پہ مزید گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ بالکل واضح ہے، مگر روزے تو فرض ہو گئے، یہ تو پتہ ہے کہ روزے فرض ہیں۔ کب فرض ہے؟ کتنے فرض ہیں؟ کس حالت میں فرض ہیں؟ کون کون رکھ سکتا ہے؟ اور کون کون سی وہ ذوات ہیں کہ اگر وہ روزہ رکھیں تو روزہ رکھ کر گناہ گار ہیں، ان کا روزہ رکھنا حرام ہے، اور کب تک ان کے لیے حلال ہے، کب تک ان کے لیے حرام ہے۔ علی ھذا القیاس لا تعداد صورتیں بن جاتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید ان چیزوں کو بیان نہیں کرتا۔ اب کچھ مسائل احادیث سے ثابت ہوتے ہیں، اور بعض وہ مسائل ہیں بظاہر نہ قرآن سے ثابت ہوتے ہیں نہ احادیث سے ثابت ہوتے ہیں، مگر وہی مسئلہ پوری امت مل کر بھی اسے تلاش کرنا چاہے تو تلاش نہیں کر پاتی۔ مجتہد کی نگاہ میں 24 گھنٹے وہ دلیل موجود ہوتی ہے اور اس کی رسائی ہوتی ہے۔ آپ اور میں کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ قرآن سے ثابت نہیں، مجتہد قرآن پڑھ کر ثابت کر دیتا ہے۔ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ حدیث رسول سے ثابت نہیں، مجتہد کو اتنا اللہ علم عطا فرماتا ہے، اتنا ملکہ عطا فرماتا ہے، وہ آنکھیں بند کر کے ایک نہیں 20 سینکڑوں احادیث طیبات سنا دیتا ہے۔ اور بعض اوقات ایک حدیث شریف سے 2 4 5 10 100 نہیں، ہزار مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، انما الاعمال بالنیات، میں پھر یہ توجہ دلانے کے لیے کہتا ہوں، 100 سال ہماری عمر ہے، ہم تو ڈھنگ سے اس حدیث کا ترجمہ نہیں کر سکتے، ہم تو یہ نہیں جانتے کہ انما کا کیا معنی ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں اور کیا کیا تقاضے ہیں۔ مجتہدین علماء نے اس حدیث شریف کے اتنے سے جز سے 1,00,000 سے زائد مسائل کا استنباط کیا ہے۔ 1,00,000 سے زائد مسائل نکالے ہیں، اور حدیث شریف کوئی ہزاروں صفحات پر پھیلی ہوئی نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، بس یہ 4 لفظ ہیں، 3 لفظ ہیں، یہ ان 3 الفاظ سے جو مل کے ایک جملہ بنتے ہیں
آئمہ نے مجتہدین نے 1,00,000 سے بھی زائد مسائل کا استنباط کیا ہے، اس کو کہتے ہیں مجتہد۔ اب یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، بات طویل ہو جائے گی۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے، اگر انسان مہارت، فن پہ مہارت کے بغیر، سمندر تو بڑی دور کی بات ہے، چھوٹی سی نہر بھی بڑی دور کی بات ہے، کھال کے اندر ہی چھلانگ لگا دے تو نقصان اٹھائے گا۔ جب اسے تیرنا نہیں آتا اور تیراکی کے فن سے وہ ماہر نہیں ہے، آشنا نہیں ہے، تو وہ جب کودے گا تو اپنی جان گنوائے گا۔ یہاں تو فقط جان جا رہی ہے۔ قرآن و سنت کے احکامات اور مسائل میں جو لوگ گر جاتے ہیں اور از خود ترجمہ پڑھ کر یا گرامر پڑھ کر عربی کو جان کر وہ لوگ یہ سمجھنے لگ جائیں کہ اب مجھے تمام علوم حاصل ہو گئے، کمال حاصل ہو گئے، یہاں جان بھی جانے کا خدشہ ہے اور معاذ اللہ ایمان بھی جانے کا خدشہ ہے۔ تقلید کی بڑی ضرورت ہے، تقلید نہ کریں گے، امام کے قول پر اعتماد نہیں ہوگا، اعتبار نہیں ہوگا، تو پھر ظاہر ہے جس کے قول پر اعتماد اور اعتبار نہ ہو، بندہ کبھی اس کی بات مانتا ہے اور کبھی نہیں مانتا۔ تو امام کے قول پر اور امام کی تحقیق پر یقین رکھنا، کامل اعتبار ہونا، یہ فرض ہے عامی شخص کے لیے۔ عامی شخص سے عام عوام نہیں، یعنی وہ شخص کہ جو قرآن اور احادیث کے اصول اور قواعد اور قوانین سے نہ آشنا، نہ بلد ہے، وہ بندہ عام ہے۔ تو ایسے بندے کے اوپر لازم ہے، جب اس کے پاس از خود صلاحیت نہیں تو پھر وہ اپنے امام کے قول پر اعتماد اور یقین کے ساتھ اس کی بات کو فالو کرے، اسی کے اندر اس بندے کی نجات ہو۔ ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں ائمہ اہل سنت ہیں۔ ان چاروں ائمہ نے قرآن و سنت میں غور و فکر کرتے ہوئے جو مسائل کا استنباط کیا، مسائل نکالے اور امت کی رہنمائی کی، چاروں ائمہ حق ہیں، چاروں ائمہ کی فقہ حق ہے، مگر جس عالم اور جس امام کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مسئلہ منکشف کر دیا، خوف خدا رکھتے ہوئے انہوں نے وہ مسائل بیان کر دیے، پورا مکمل انصاف اور احقاق حق، یعنی حق کا بالکل واضح ہو جانا ہر مسئلے کے اندر، یہ قیامت سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ بروز حشر یہ وضاحت ہوگی۔ رب ذوالجلال ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل ان ائمہ کی تقلید کے اندر یقین رکھتے ہوئے احکامات اور مسائل پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ، جس طرح آپ نے سارے بیان میں تقلید کے حوالے سے سمجھا دیا ہے تو سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں سادہ بندوں کو اس طرح پریشان کرتے ہیں کہ دیکھیں جی حدیث شریف کا حوالہ دے کے دین مکمل ہو گیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک نے فرمایا، تو نبی پاک کی موجودگی میں اور ظاہری حیات کے بعد صحابہ نے باقاعدہ کوئی امام نہیں بنایا، تو آپ آج کل بنا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کسی ایک امام کا مقلد ہونا ضروری ہے، اس حوالے سے رہنمائی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا اہم سوال ہے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ فلاں امام کی تقلید ضروری ہے، اس کی پیروی ضروری ہے، اصحاب رسول نے تقلید کیوں نہیں کی؟ نمبر ایک، اس وجہ سے تقلید نہیں کی کہ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جب بھی کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہوتا تھا تو خود امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوتے تھے، وہ ان سے مسئلہ پوچھ لیا کرتے تھے، اس لیے ان کو کسی امام کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایک بات۔ نمبر دو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد جو مجتہد صحابہ تھے، یہ بڑی اہم، بڑا سینسیٹیو یہ میں جملہ بولنے لگا ہوں، پوری توجہ سے اس کو سنیے گا۔ اصحاب رسول علیہم رضوان میں سب کے سب قرآن و سنت کے امام نہیں تھے، سب کا لیول برابر، صحابیت میں سب برابر ہے، صحابی ہونے میں سب برابر ہے، کمالات میں، فضائل میں، مناقب میں ان کے درجات ہیں۔ جس طرح نبوت میں سارے نبی برابر، رسالت میں سارے رسول برابر، مگر کمالات میں، فضائل میں، مناقب میں، درجات میں بعض نبی بعض نبیوں سے افضل، بعض رسول بعض رسولوں سے افضل، اور سارے نبیوں اور سارے رسولوں سے ہم سب کی آقا و مولا افضل والا۔ علی حاصل قیاس سارے صحابہ عالم نہیں تھے، سارے صحابہ کا علم برابر نہیں تھا، سارے صحابہ فتویٰ جاری نہیں کرتے تھے۔ میں نے سنن ابی داؤد کی ابھی آپ کو حدیث سنائی، انہوں نے از خود مسئلہ بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غضب فرمایا، اور اس کے بعد بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جب ان کو معلوم نہیں تھا تو ان کا علاج پوچھنا تھا، یہ پوچھ رہے تھے۔ پھر آگے حضور نے مسئلہ بیان فرمایا، مسئلہ تو اتنا تھا، وہ بندہ تیمم سر پہ پٹی باندھ لیتا، تیمم کر لیتا، عبادت کرتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول فرما لیتا، مسئلہ تو اتنا تھا۔ تو سارے صحابہ عالم نہیں تھے، سارے صحابہ مفتی نہیں تھے، سارے صحابہ فتویٰ نہیں دیتے تھے، یہ بھی سیکھے، ہم اصحاب رسول کے ماننے والے ہیں۔ ہر بندہ دین میں یہ کہتا ہوں کہ وہ رائے زنی کا کبھی بھی آسان سے بھی آسان مسئلہ خاموشی اختیار کرے، کہتے جی مجھے نہیں پتا، میں عالم نہیں۔ اگر آپ کو اتنا شوق ہے یا لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، تو پھر آپ عالم دین بن جائیں نا، 8-10 سال کسی عالم کی صحبت میں گزارے نا۔ پھر آپ ہمارے امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی حافظ نہیں تھے۔ کسی بندے نے خط لکھا اور اس نے کہا الحافظ القاری احمد رضا خان، تو آپ نے کہا ہو، لوگ تو مجھے حافظ بھی کہتے ہیں، قاری بھی کہتے ہیں، میں تو حافظ اور قاری نہیں ہوں۔ رمضان المبارک کا جب ماہ مقدس آیا تو انہوں نے قرآن شریف کو لیا اور یاد کرنا شروع کر دیا۔ جو سپارہ صبح یاد کرتے تھے، رات کو وہی سپارہ تراویح میں سنا دیتے تھے، اور سارا دن بھی یاد نہیں کرتے رہتے تھے۔ وہ جتنا بھی وقت ہوتا تھا، گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے جتنا بھی ہوتا ہوگا، آپ اس میں یاد کرتے، رات کو سنا دیتے۔ تو اللہ پاک نے چاہا تو اس سال رمضان المبارک بھی 30 دنوں کا ہوا، ادھر 30 دن مکمل ہوئے، رمضان کا مہینہ پورا ہوا، اور ادھر حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی کا حفظ القرآن مکمل ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی لوگ میرے پر اعتماد کرتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں، تو بھائی آپ عالم بن جائیں۔ تو یہ مسئلہ جب واضح ہوا کہ سارے علماء امام نہیں تھے، عالم نہیں تھے، مجتہد نہیں تھے، مفتی نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب رسول کے ہمیں مختلف گروہ نظر آتے ہیں۔ بعض وہ صحابہ ہیں جن کا اعتماد حضرت علی المرتضیٰ کی فقہ پر تھا، بعض حضرت عبداللہ ابن مسعود پر ٹرسٹ کرتے تھے، بعض حضرت عبداللہ ابن عمر پر اعتماد رکھتے تھے، بعض حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مسائل اور احکام جو وہ بیان کیا کرتی تھی اس پر ان کا اعتماد ہوتا تھا۔ توجہ فرمائیے آپ نے، جب صحابہ کو مسئلہ پیش آتا تو وہ جس کو بڑا امام سمجھتے تھے، بڑا عالم سمجھتے تھے، وہ اس کے پاس جا کے مسئلہ پوچھتا، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ دیکھیے سیاستہ کے اندر ہی موجود ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا، تو وہاں پہ ایک عجیب مسئلہ آ گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا نے ایک بیٹی چھوڑی ہے اور ایک بہن چھوڑی ہے، ٹھیک ہے، ایک بیٹی ہے اور ایک بہن ہے، بیٹی کو کتنا ملے اور بہن کو کتنا ملے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب فیصلہ کیا تو فیصلہ دیتے ہوئے آپ نے قرآن مجید فرقان حمید سے استدلال نہیں کیا، توجہ ہے آپ کی، استدلال قرآن سے نہیں کیا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ نے استدلال نہیں کیا۔ لوگوں نے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا آدھا بیٹی کو دے دو
اور آدھا میت کی بہن کو دے دو. توجہ فرمائی. یہ والا جو مسئلہ تھا قرآن مجید فرقان حمید میں نے صراحت کے ساتھ اس کو بیان نہیں کیا کہ ایک میت اپنے ورثاء میں ایک بہن اور ایک بیٹی چھوڑ کر جائے تو کس کو کتنا ملے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ درجہ اجتہاد پر فائز تھے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مجتہد تھے، اصحاب رسول میں مجتہد تھے، تو انہوں نے از خود فیصلہ جاری کر دیا، فرمایا آدھا بیٹی کو دے اور آدھا بہن کو دے. تو اس پر عمل کیا گیا. کسی نے دلیل نہیں مانگی کہ اے معاذ بن جبل آپ نے جو فیصلہ کیا میں قرآن پڑھ کر سناؤ. جناب ہے ہی نہیں کوئی اس کے اوپر سوال جواب ہی نہیں ہے. آپ نے فیصلہ کیا، لوگوں نے فیصلہ اٹھایا، سینے کے ساتھ لگایا، جا کے ویسا ہی معاملہ فرما دیا. اسی کو تقلید کہتے ہیں. تو لوگوں کا یہ سوال کرنا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہ کیوں تقلید نہیں کی اور انہوں نے اپنا کیوں امام نہیں بنایا، صورتحال وہاں پر کچھ اور ہے. لیکن یہ جو تقلید کی تعریف میں عرض کر رہا ہوں، ایک شخص کا دوسرے شخص جو کہ دین کا ماہر ہے اس سے دلیل پوچھے بغیر کہ آپ نے یہ دلیل کہاں سے لی، ثابت کہاں ہے، دلیل نہ پوچھے، اور اس کے مسائل جو اس نے بیان کیے منو ان اس کو تسلیم کر لینا اور اس پہ دلیل طلب نہ کرنا، اس کو تقلید کہا جاتا ہے. اور یہ والا معنی اصحاب رسول میں پایا جاتا ہے. کیوں نہیں پایا جاتا؟ اس کی سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو یہ غلط فہمی ہے کہ اصحاب رسول وہ دلیل تقلید نہیں کرتے تھے. تقلید کا معنی ہے دلیل نہ پوچھی جائے. ایک عالم، ایک امام مسئلہ بیان کرے، اس پر دلیل نہ طلب کرے، وہ مسئلہ سنے اور جا کے عمل کر دے، اس کو تقلید کہا جاتا ہے. تو کرتے تھے صحابہ رسول ایک دوسرے کی جو درجہ اجتہاد پر فائز صحابہ تھے وہ ان کی تقلید کیا کرتے تھے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمت فی الدین والدنیا والآخرہ. رب غفر وارحم وانت خیر الراحمین. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یا الہ العالمین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صدقہ طفیل ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول و منظور فرما. اے اللہ، غلامان مصطفیٰ سے قولی، فعلی، عملی، بدنی عبادات اور مالی عبادات کو اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول و منظور فرما. اے اللہ، ہماری تھوڑی عبادت میں ہمیں زیادہ اجر نصیب فرما. یا الہ العالمین اپنی زیادہ رضا نصیب فرما، اپنے محبوب کی زیادہ رضا اور خوشنودی نصیب فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یہ دعا ہماری اولاد اور نسلوں کے حق میں قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین جو بیمار ہیں حضور کے سارے غلاموں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا الہ العالمین جو فوت شدگان ہیں سب کی بلا حساب بخشش و مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. امت مسلمہ، امت مظلومہ، امت مرحومہ پہ رحم و کرم فرما. حضور کے غلام آج اس وقت تنگ دستی کا شکار ہیں. اے میرے مالک غیب سے مدد، نصرت اور اعانت فرما. یہ ہواؤں کی صورت میں اور بارشوں کی صورت میں اور اولوں کی صورت میں، چندرے کی صورت میں جو ہمارے کسان بھائی پریشان ہیں، یا الہ العالمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و حرمت، ناموس و آبرو کا واسطہ اے میرے مالک حضور کے سارے غلاموں کی حفاظت فرما. سب کے مال، جان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. برکات کا نزول فرما. اے اللہ فتح و بلیات سے محفوظ فرما، امتحانات سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم عاجز ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں. مالک تیری قدرت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے. اے میرے مالک اپنے ضعیف اور ناتواں بندوں پر رحم و کرم فرما. یا الہ العالمین غیب سے مدد، نصرت اور اعانت فرما. یا الہ العالمین اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں اور برکات سے مالا مال فرما. بے اولادوں کو اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال فرما، اور اولاد کو اپنے والدین بزرگوں کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرما. ماں باپ کو اپنے بچوں کی مذہبی، دینی، شرعی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا الہ العالمین ہم سب کی نیک دلی حاجات، تمنا و آرزوؤں کو پورا فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. فَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ